پاکستان کے اندر جب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا تھا تو کچھ لوگ اس کو اکنامک ریکوری سے اور اکنامک ٹرن اراؤنڈ سے تشبیہ دے رہے تھے، تو ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کسی بھی ملک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا پازیٹیو ہونا یا کرنٹ اکاؤنٹ کے ڈیفیسٹ کے اندر اضافہ ہونا اکنامک انڈیکیٹر نہیں ہوتا جس سے آپ کسی بھی ملک کی اکنامک ہیلتھ کو میئر کر سکیں۔ رادر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بڑھنا دو بنیادی انڈیکیٹرز کو ظاہر کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ آپ کی جو اکانومی ہے وہ بنیادی طور پہ کنزمپشن لیڈ اکانومی ہے۔ اس اکانومی کے اندر لوگ سپینڈ زیادہ کرتے ہیں، سیو کم کرتے ہیں، اور دوسری امپلیکیشن یا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کہ اس ملک کے اندر کمپیٹیٹیونیس کے مسائل ہیں اور سسٹینیبل گروتھ نہیں حاصل کی جا سکے گی لانگ رن کے اندر۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے یہ صرف دو بنیادی مظہر ہوتے ہیں، دو بنیادی امپلیکیشن ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کسی بھی ملک کے اندر اکنامک ریکوری کے ساتھ ایکویٹ کرنا ایک مس لیڈنگ قسم کی سٹیٹمنٹ تو ہو سکتی ہے، کوئی پروڈنٹ اور کوئی ساؤنڈ اکنامک انالیسز نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی ہوا کہ جب آپ نے IMF کے کہنے کے اوپر اپنی اکانومی کو کانٹریکٹ کیا، اکانومی کے اندر ڈیمانڈ کو کمپریس کیا، تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کم ہونا شروع ہو گیا اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلا گیا۔ اب ظاہر ہے جب آپ کی اکانومی کا جو سائز ہے وہی کم ہو گیا، اسی سائز کے کم ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ کمپریس ہو گئی اور آپ کی اکانومی کے اندر موجود ڈیمانڈ کم ہونے کی وجہ سے کنزمپشن کم ہو گئی۔ اس کی وجہ سے آپ کی اکانومی کے اندر جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا جو بہت بڑھ گیا تھا وہ واپس آ کے کرنٹ اکاؤنٹ پازیٹیو میں چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی کووڈ کے بعد پوری دنیا کے اندر اکنامک ریوائول ہوا ہے، اکانومیز کھلنا شروع ہوئی ہیں، تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از ڈائریکٹلی لنکڈ ود اکنامک گروتھ۔ پاکستان جیسے ممالک جہاں پہ امپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے، امپورٹ لیڈ ایکسپورٹس ہوتی ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے امپورٹ کرنا پڑتا ہے، تو ان تمام ممالک میں جہاں پہ سسٹینیبلٹی کا اور کمپیٹیٹیونیس کا مسئلہ ہوگا، لوکل انڈسٹری کے اندر اتنی سخت نہیں ہوگی کہ اپنی جو اکنامک گروتھ کے بعد پیدا ہونے والی ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کر سکیں، ان تمام ممالک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ہی رہتا ہے۔ اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا بڑھنا ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ بڑھ رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر اکنامک گروتھ 5.8% تھی تو پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین تھا۔ جیسے ہی آپ نے اپنی اکنامک گروتھ کو مائنس میں لے کے گئے تو ساتھ ہی سارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ختم ہو گیا۔ اور اب جب دوبارہ پاکستان کا اکنامک ریوائول شروع ہوا ہے، اکنامک گروتھ آنا شروع ہوئی، تقریباً ہم 4% پہ پہنچے ہیں، تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ تو اس تمام گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو کسی بھی اکانومی کے لیے پازیٹیو یا نیگیٹو سائن نہیں سمجھا جاتا، ایک انڈیکیٹر نہیں سمجھا جاتا کہ یہ اکانومی کے پازیٹیو یا نیگیٹو ہونے کا کوئی نشانہ یا نشان نہیں ہوتا۔ اس کی جیسے میں نے پہلے عرض کیا صرف یہ امپلیکیشن ہوتی ہے کہ اس کے دو نقصان ہوتے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی اکانومی کنزمپشن لیڈ اکانومی ہے، یہاں پہ ایکسپینس زیادہ ہوتا ہے اور سیونگ کم ہوتی ہے، اور دوسرا کہ یہ سسٹینیبل گروتھ کے خلاف بات ہے، آپ کی اکانومی کمپیٹیٹیو نہیں ہے اور لانگ ٹرم میں آپ اس کو سسٹین نہیں کر پائیں گے، مطلب آپ مسلسل زیادہ خرچہ نہیں کر پائیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، اور پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بوم اور بسٹ کا سائیکل ہوتا ہے۔ بوم آتا ہے، ہماری اکانومی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ایک ایسٹ ببل کریٹ ہو جاتا ہے جو ایک وقت پہ جا کے بسٹ ہو جاتا ہے اور ہماری اکانومی گر پڑتی ہے۔ یہ تمام وہ سٹرکچرل ایشوز ہیں جو کہ پاکستان کی اکانومی کے اندر ہیں، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ صرف اس بات کو پکڑ لینا، جیسے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اکانومی تمام ویریبلز کو ایک بیلنس کے ساتھ مینج کرنا، اور تمام بیلنس کے ساتھ مینج کرنے کے ساتھ ساتھ تمام ویریبلز کے اوپر اچھا پرفارم کرنے کے بعد جو اکنامک گروتھ آئے گی اس سے انڈیکیٹ ہوگا کہ کسی بھی ملک کا جو اکنامک لے آؤٹ ہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ آپ کی پوری جو اکنامک لے آؤٹ ہے جب تک وہ پازیٹیو نہیں ہوگا، صرف کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو آپ سرپلس میں جب لے آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر اکنامک ریوائول ہو گیا ہے۔ تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو اس طرح سمجھیں کہ یہ کسی بھی ملک کے
اکنامک لے آؤٹ کا، اکنامک پرفارمنس کا کی انڈیکیٹر نہیں ہوتا. جیسے کسی بھی ملک کے اندر جو سٹاک ایکسچینج ہوتی ہے وہ بھی اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی اس ملک کی اکنامک پرفارمنس کی ٹرو ریفلیکشن نہیں ہوتی، بلکہ صرف وہ سینٹیمنٹ ہوتا ہے جو اس ملک کے اندر موجود انویسٹر کا اس ملک کے اکنامک اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ لنک ہوتا ہے، کہ انویسٹر کیا سمجھتا ہے کہ اس ملک کے اندر اکنامک سٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے بارے میں یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو دور کرنے کے لیے ایک میں نے شارٹ سی ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی اعتراض ہو یا کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو لگے کہ اس کے اوپر مزید بات کرنے کی ضرورت ہے تو ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو سو مچ.